جب بھی دنیا میں ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو اسے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر سائیکل بھی چلانی ہے تو سائیکل چلانے سے پہلے اس کو چلانا سیکھا جاتا ہے۔ گرتے پڑتے بھاڑے کی سائیکل لے کر سیکھا جاتا ہے، تب جا کر سائیکل چلانا آتی ہے۔ ویسے ہی نماز بھی بغیر سیکھے نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو جیسے دل میں آیا ویسے پڑھ کر کے چلے جائیں، یہ عبادت ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ تو اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، تب جا کر ہمیں ہماری نمازوں میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ جب جان کر سیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں نا تو وہ نماز آپ کو ہر برائی سے بچائے گی۔ نماز کی لذتیں سجدے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی رکوع کے حوالے سے۔ رکوع کا معاملہ کیا ہے؟ رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے، اس کو آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ اب رکوع کرنے کے بعد پانچواں جو فرض ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ ایسی عظیم عبادت ہے، بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ ایسا عاجز ہو کر اپنے سارے اعضاء زمین پر رکھ دیتا ہے کہ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بالکل عاجز اور کمتر گنہگار سیاہکار بدکار تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار، میری زندگی کا، میری سانسوں کا، میری روزی کا، میری عزت کا، میری ذلت کا مالک تو ہی ہے۔ جب بندہ سرنڈر ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ، مجھے یہ اس نے دیکھا نہیں ہے مگر اس کو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اللہ کو جاننا یہ سب سے بڑا علم ہے، اور جو اللہ کو جاننے والا ہوتا ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کو ہم جاہل کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس نے اللہ اس کے رسول کو پہچان لیا وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں کو اس نے حاصل کر لیا۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کیا ہے، سجدے میں اسے کیا مل رہا ہے، تو بندہ سجدے سے قیامت تک سر اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلت سجدے میں ہے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے، اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک سجدہ کرنے پر اللہ عز و جل کئی جنگوں میں شہید ہونے کا ثواب عطا فرماتا ہے، کئی غازیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت سجدے کی ہے، تو وہ سجدہ جو ہے نماز کا پانچواں فرض ہے۔ نماز میں 7 فرض ہے، پہلا ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا رکوع، تیسرا قرأت، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ۔ اب سجدہ کرتے وقت کیسے کریں سجدہ؟ سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھیں ہاتھ رکھتے ہوئے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھیں۔ یہاں سے اس کو ہتھیلی کہتے ہیں، ہتھیلی سجدے پر رکھیں، اور ایک کوہنی والا حصہ جو ہے ایسے اٹھائے ہاتھ، اس کو زمین پر دونوں کو، بہت سارے لوگ پورا ہاتھ رکھ دیتے ہیں زمین پر، سجدے میں پورا ہاتھ نہیں رکھنا ہے، بس صرف ہتھیلیاں سجدے میں رہنی ہیں، اور 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، 7 ہڈیوں پر۔ تو پیروں کے پنجوں کے 2، گھٹنوں کے 2 ہڈیاں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی 2 ہڈیاں، 6 ہو گئی، اور اس کے بعد یہ سر اور پیشانی، یہ پورا اوپر کا حصہ ایک ہڈی ہے جسے ہم کھوپڑی کہتے ہیں۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، اور سجدہ کرتے وقت دونوں پیروں کی انگلیاں، ہمارے پیروں کی انگلیاں، انگوٹھا، اس کے بازو والی انگلی، انگوٹھا لگنا فرض ہے، بازو والی انگلی لگنا، بازو کے 2 انگلیاں واجب ہے، اور اس کے بازو کی 2 انگلیاں لگنا، پورے پیروں کی 5 انگلیاں لگنا سنت ہے۔ کچھ لوگوں کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پیر موٹے ہوتے ہیں،
تو پورے نہیں لگ پاتے سجدے کی حالت میں، تو کم سے کم 3 انگلیوں کا لگنا ضروری ہے۔ انگوٹھا، اس کے بازو کی 2 انگلیاں زمین پر ایسے جو ہے اس کا پیٹ لگنا چاہیے، انگلیوں کا پیٹ۔ پیروں کی انگلیوں کی بات کر رہا ہوں میں، پیروں میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں نا، تو 5 انگلیوں میں 3 انگلیوں کا پیٹ، انگوٹھا، اس کے بازو والی انگلی کا پیٹ لگنا دونوں پاؤں کا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے وقت پیروں کو اٹھا لیتے ہیں پیچھے سے، پیر ہی نہیں لگتے، تو ان کا سجدہ ہی مکمل نہیں ہوگا، یہ واجبات میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف سرے لگاتے ہیں، انگوٹھے کا سر، انگلیوں کا سر ایسے لگتا ہے سجدے کی حالت میں پیروں کی، وہ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ پریس کرنا ہے۔ اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اور جب آپ سجدہ کریں گے تو ران پنڈلیوں سے جدا ہو، پیٹ زمین سے یعنی ران سے جدا ہو، اور بالکل کھل کر کے سجدہ کریں۔ اور سجدہ کرتے وقت ناک سب سے پہلے زمین پر رکھیں، ناک رکھیں، اس کے بعد پیشانی رکھیں۔ بہت سارے لوگ ناک زمین پر لگاتے ہی نہیں، صرف پیشانی رکھتے ہیں۔ پیشانی رکھنے کا نام سجدہ نہیں ہے، پیشانی کے ساتھ ناک پر دباؤ دیں، پیشانی پر دباؤ نہ دیں بلکہ ناک پر ہڈی ایسے جم جائے، دب جائے۔ جو نرم ہڈی ہے نا ناک کی، یہ شروع میں نرم ہڈی ہے، ادھر سخت ہڈی ہے، اوپر آپ دیکھیں تو یہ سخت ہڈی ہوتی ہے، تو اس کا زمین پر لگنا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نے ہڈی نہیں لگائی تو آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے زمین پر دبا کر پریس کر کے دباؤ، پریشر پیشانی پر نہیں ناک پر ہونا چاہیے۔ جب آپ ناک پر لگائیں گے تو پیشانی پر خود بخود پریشر بن جائے گا۔ اور جب آپ ناک کی نرم ہڈی کو دباتے ہیں تو یہاں پر ایک رگ ہوتی ہے جس میں خون کبھی نہیں جاتا ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تبھی خون اس میں جاتا ہے، اور جب اس میں خون پاس ہوتا ہے تو وہ ناک کی نرم ہڈی والی رگ جب کھل جاتی ہے تو انسان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، چہرے پر سفیدی آ جاتی ہے، چہرہ اس کا سفید اور گورا چٹا ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرنے سے اللہ انسان کے چہرے پر نور عطا فرماتا ہے، تو یہ سجدے کی برکتیں ہیں۔ اب رکوع میں کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ، رکوع کر کے جیسے اٹھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع کر کے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ سیدھا کھڑے ہو، کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں رکوع میں جاتے ہی تھوڑا سا اٹھ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب پھر کون کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائے گا؟ سجدہ تو کرنا ہی ہے، چلو ڈائریکٹ سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، اس سے بھی نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پورا کھڑا ہو، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ جب ایک سجدہ کریں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جائیں۔ بیٹھنا کیسے ہے؟ پیروں کی، سیدھے پیر کی 3 انگلیوں کو پیٹ اس کا زمین پر لگا کر ایک پیر کو کھڑا کریں اور داواں پاؤں بچھا لیں۔ اس طریقے سے اگر آپ سجدہ کریں گے تو رکوع کے بعد سجدہ، سجدے میں ایک سجدے کے بعد بیٹھیں گے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ۔ بہت سارے لوگ سجدے کرتے وقت ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر تھوڑا سا اٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے اٹھے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑے رہیں، یا پھر یہ تسبیح پڑھ لیں، رب اغفر لی، وہاں تسبیح پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو، اٹھ جائے اور کیا پڑھے؟ رب اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے۔ سجدہ کرتے وقت کوہنیاں اٹھی ہوئی ہو، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ دونوں ہاتھ پورے ایسے زمین پر نہ رکھیں، یہاں سے یہاں تک
زمین پر نہیں لگانا ہے، بس صرف ہتھیلیاں۔ اور ایک کب ہے؟ جب آپ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا تنہا۔ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو ایسے مت کریں، بازو والے کو تکلیف ہوگی۔ جماعت میں پڑھتے وقت خیال رکھیں آزو بازو والوں کا بھی۔ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ بس اتنے سے مسائل ہے۔ آپ نے کتنے مسائل سیکھے؟ بہت سارے مسائل آپ کو چند لمحوں کے اندر معلوم ہو گئے۔ تو یہ روزانہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ آپ حضرات نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ طالب علم بنیں گے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جب تم فجر کرو تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا